میرے والد صاحب جن کے پاس 28 گھر تھے, کیا بات کر رہے ہیں, وہ ایسے ہی چھوڑ کے آ گئے پاکستان. 28 گھر کو چھوڑ کے آ گئے, اور خاص طور بینگلور میں, ساؤتھ انڈیا میں اتنا ہندو مسلم کا وہ چکر نہیں تھا. کیوں کیا انہوں نے؟ تو یہ وہ طریقہ ہوتا ہے جس سے آپ ایجنڈا پیڈل کرتے ہیں, جس سے آپ ایک بیانیہ سیٹ کرتے ہیں. یہ جو لوگ ہیں اس وقت ہندو جو انڈیا میں ہے, مودی, یہ ہیں ہمارے جانی دشمن. اور مودی نے پاکستان کے بارے میں ایک بڑا کلیئر سٹانس لیا ہوا ہے. پاکستان کو معاف کریے, اور وہ صحیح کہہ رہا ہے, مسلمانوں نے نہیں بنایا, پاکستان کو تو ہندوؤں نے بنایا. کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے, کیونکہ یہ اس وقت مودی کے خاص طور پہ جو رویہ اصل اس کو یہ ہے کہ پاکستان اس وقت اپنے کمزور ترین فیز میں سے گزر رہا ہے, پولیٹیکلی, اکنامکلی, فوجی اعتبار سے, ہر لحاظ سے اتنے کمزور ہو گئے ہیں, تو وہ ہمیں پریشر میں رکھنا چاہتا ہے. بس سیدھی سی بات. معاف کریے, میں یہ جو دوسرے لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے, بڑا اچھا سگنل, ناٹ ایٹ آل. اگر مودی آتا تو شاید بہتر ہوتا. اگر مودی آ کے کہتا ہمارا خواہش ہے کہ بہتر ریلیشنز ہو, بہت اچھا آتا. یہ پتہ نہیں کدھر سے آ کے ہمیں سبق سکھانا چاہتا ہے. ہندوستان کہہ رہا ہے کہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے ممبرشپ کے خلاف لابی نہیں کیا. واہ واہ, سوچئے تو صحیح. تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ ہاں ہم خوش ہیں. دیکھیے, ہم ہندوستان سے بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا اچھا تعلقات ہو. میں کہتا ہوں پرائیورٹی جو ہے ایس سی او کا, وہ کیا ہے؟ ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ لنکس. وہ کیا ہے؟ اکنامک کولیبوریشن اینڈ اکنامک کولیبوریشن. بڑی اچھی بات ہے. اور اگر ہندوستان بھی آ جائے کوئی بات نہیں ہے, مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے خلاف یہ سب سٹیپس لیں اور اس کے بعد ہمیں سمجھیں کہ وی شوڈ بی ویری ہیپی. یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں, اب یہ جب ڈائلاگ کی بھی بات کی جاتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا نواز شریف صاحب نے جو برکھا دت کو انٹرویو دیا, تو اس میں تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جو مودی صاحب کو آنا چاہیے تھا. ایک سوال تو میرا یہ کہ کیا مسئلہ کشمیر پر بات کیے بغیر, 370 آرٹیکل 370 35A پہ بات کیے بغیر کیا یہ برف پگھل سکتی ہے؟ جس کا میرے مطابق تو جواب سیدھا سے ہے کہ کشمیر پہ تو بالکل کمپرومائز ہم نہیں کریں گے نا. یاد رکھیے کہ عمران خان صاحب نے یہ اصولی فیصلہ کیا تھا کہ جب تک 370 کو واپس بحال نہیں کیا جاتا, ہندوستان کے اندر جو کشمیر کے ساتھ بدترین سلوک شروع ہوا وہ بند نہیں ہوتا, ہندوستان کے ساتھ کسی قسم کی انگیجمنٹ نہیں کی جائے گی. اب اسی چیز کا اعادہ آج ہی کے حامد میر صاحب کے شو پہ بھی ہوا, وہ بعد میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتائیں گے. لیکن فی الحال ہم آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے بالکل پورے ایک سکرپٹ کے تحت نواز شریف اور مریم نواز نے برکھا دت کے ساتھ بیٹھ کے ایک سٹیج سیٹ کر دی ایس سی او سے پہلے, جس میں انہوں نے کہا کہ کشمیر مائنس ہے اور ہم ہندوستان کے ساتھ ہر صورت اپنے تعلقات جو ہیں وہ بنانا چاہتے ہیں. یہ انٹرویو تب دیا گیا جب ابھی جو ہندوستانی وزیر خارجہ تھے وہ لینڈ نہیں کیے تھے پاکستان میں, اور اس سے پہلے ہی پوری دنیا میں اور ہندوستان میں اور برکھا دت صاحبہ نے انگریزی میں یہ انٹرویو کا جو انٹرپریٹیشن بعد میں دی, یا اس انٹرویو کی جو کوریج انہوں نے کی وہ انگریزی زبان میں کی. مطلب کہ جو دور دور آقا بیٹھے ہیں, ماسٹرز بیٹھے ہیں, ان سب تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ نواز شریف صاحب نے اپنا کام ڈال دیا, انہوں نے اپنا کام کر دیا. اور جس پالیسی ایشو کے اوپر عمران خان کھڑے تھے کہ ہندوستان جب تک کشمیر کے ساتھ معاملات بہتر نہیں کرتا ہم نے آگے نہیں بڑھنا, نواز شریف نے وہاں سے ڈپارچر لے لیا. آپ کو پتہ ہے کشمیر ایک ایسا ایشو ہے جس پہ پاکستان اور بھارت کی کئی جنگیں ہوئی, اور کشمیر شہرک بھی ہے پاکستان کی. آپ کو پتہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے, پاکستان کی ہر حکومت کا اسٹیٹمنٹ یہی ہوتا ہے, پاکستان کی عوام کا اسٹیٹمنٹ یہی ہے کہ کشمیر شہرک ہے پاکستان کی اور اس کا فیصلہ یونو کے چارٹر کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ماضی میں نریندر مودی نے مقبوضہ کشمیر پر قانون سازی کی پارلیمنٹ میں, اور اس کی ایک حیثیت کو تبدیل کیا اور وہ کالا قانون بنایا جس کے تحت مقبوضہ کشمیر پہ بھارت نے زبردستی قبضہ کر لیا. اب ایسی صورتحال میں پاکستان یقیناً اس کا سخت پاکستان کو اعتراض ہوا, اور پاکستان نے اس پہ اپنے تمام سفارتی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا کو یہ اجاگر کیا کہ بھارت نے یہ کالا قانون بنایا ہے اور قابض کیا ہے, اور یہ
यूएनओ के चार्टर के मुताबिक तय होना चाहिए कि वहाँ के लोगों को ये इख्तियार है कि वो क्या फैसला करते हैं। 2014 में हमने पाकिस्तान की बारी थी सार की समिट होस्ट करने की, 2004 में हमने की, उसके बाद 10 सालों बाद हमारी बारी आई तो 2014 में, तो मोदी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा और ना ही कोई और मुल्क जाएगा। तो उसने ऐसी कंडीशंस लगा दी कि उसके बाद से आज 2014 के बाद आज 10 साल हो गए हैं, वी हैव नॉट बीन एबल टू होस्ट आवर ड्यू जो थी हॉस्पिटैलिटी वाली कॉन्फ्रेंस होस्ट करने की, वो नहीं पूरी हो सकी। दूसरी चीज़ ये कि नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू जारी बात है मोदी साहब ने भी देखा होगा, और अगर वो उधर से इजहार करते हैं जी वो मुलाकात चाहते हैं, फिर हमारी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स होगा? देखिए, अगर वो हमारे से बात करना चाहते हैं और हर मामले पे बात करना चाहते हैं जो हम भी उनसे बात करना चाहते हैं, तो जरूर आएं, बेशक जरूर आएं और बात करें, मगर ये नहीं हो सकता वी विल टॉक टू यू अबाउट एवरीथिंग बट कश्मीर। और अब जब कश्मीर के बारे में बात करेंगे, हम सिर्फ उस कश्मीर की बात करेंगे जो आपके पास है, नेमली आज़ाद कश्मीर। आप समझते हैं कि ऐसे लोगों के साथ बातचीत हो सकती है? तो अगर ये नहीं है उनका कंडीशन, हाँ, बाय ऑल मीन्स। और पाकिस्तान का ये मुतालबा है कि यूएनओ के चार्टर के तहत ये मसला हल किया जाए, और जब तक ये मसला हल नहीं होता, ये कैसे मुमकिन है जो लोग भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात को इस्तवार करना चाहते हैं? ये बड़ा डिफिकल्ट मसला है।